محمد انور صاحب جی؟ ہاں جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب مفتی صاحب جی. جی محمد انور جی بڑی مہربانی جناب. ملتان سے خادم عرض کر رہا ہوں جی. مولانا خادم حسین صاحب؟ نہیں جناب، خادم آپ کا عرض کر رہا ہوں جی. میرا تو خادم کوئی جگہ نہیں ہے. بس عقیدت مند تو ہوتے ہی ہیں نا جی. جو معتقد ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے، معتقد تو جانتے ہوتے ہیں نا. اچھا جناب، گزارش ہے جی. یہ جو اپنا تحذیر الناس حضرت نانوتوی صاحب کی جو ہے، جی اس کے اندر وہ نبوت کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، جس کے اندر تجویز بھی ہے اور فرضیت بھی ہے، دونوں چیزیں. اگر بالفرض، پہلے کہا ہے کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. جی جی کہ جائے کسی زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں آپ کے بعد کوئی نبی تجویز کیا جائے، فضلا عن ان یجوزا، یعنی کوئی تجویز کیا جائے، جائز قرار دیا جائے، یہ اس میں کیا فرق آئے گا؟ آپ کے بعد کوئی نبی جائز قرار دیا جائے تو اس میں کیا فرق آئے گا؟ اگر عملی طور، ایک تو قولی طور پر جائز قرار دینا، عملی طور پر پیدا بھی ہو جائے کوئی نبی تو اس میں حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آتا. یہ صراحتاً انکار نہیں ہے جی اس ختم نبوت کا. یہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں جی تحذیر الناس اردو میں ہے. جی جی جی. یہ الفاظ عربی کے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو میں نے اس کا ترجمہ ویسے عربی میں اپنے لفظوں میں کیا ہے. فاضلان نہیں ہو تجویز کا معنی امکان ہے. جی تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے. تجویز کا معنی امکان ہوتا ہے یا جائز قرار دینا ہوتا ہے؟ حضور یہ ذرا مہربانی فرمائے، تجویز کا معنی امکان کون سی کتاب میں ہے؟ یہ فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں ان کے ایک کا نام بتا دیں کہ انہوں نے تجویز کا معنی امکان کیا. شرح تہذیب اگر پڑھی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نہیں کئی جگہ جو ہے وہ مہربانی ایک جگہ بتا دیں کہ تجویز کا معنی امکان ہو. جی مہربانی فرما کے شرح تہذیب کا ایک مقام بتا دیں جہاں پر لکھا ہو تجویز بمعنی امکان ہے. وجہات جو ہے ان کی بحث میں دیکھیں جی کہ جن کا امکان ہو وہاں جواز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اچھا، جہاں پر یعنی امکان ہوگا وہاں پر جواز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جواز اور امکان مترادف شمار ہوتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو چیز ممکن ہوگی وہ چیز جائز ہوگی، جو چیز جائز ہوگی وہ ممکن ہوگی. ایک ہے جائز فقہی اعتبار سے، ایک ہے اس فلسفی اور منطقی اصطلاح کے اعتبار سے. اچھا، جواز کا معنی امکان ہے. جی اچھا حضرت، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لو کان فیہ ما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. جی کہ اگر کئی خدا ممکن ہوتے تجویز کر لیے جاتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے. قل ان کان للرحمن ولد، کہ اگر بالفرض جو ہے اللہ کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے عبادت کرتا. تو جس طرح یہ جملے فرضیے ہیں، پیر قمر الدین صاحب سیالوی نے بھی یہی لکھا کہ جہاں تک مولانا قاسم نانوتوی کا ذہن گیا ہے وہاں تک معترضین کی عقل نہیں پہنچ سکی، اس لیے اپنی کم سمجھی کی وجہ سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ وہ ڈھول کی آواز ہے، اس کے اندر ہے. اچھا،
تو اس میں یہ یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کلام سمجھ نہیں سکے. اچھا تو آپ اچھا یہ بتائیں آپ کہ یہ کتاب لکھنے کا اصل منشا کیا تھا؟ اصل منشا بھی ختم نبوت پہ اعتراض تھا. ختم نبوت پہ اعتراض تھا. کون سا اعتراض؟ وہ آثار ابن عباس کی وجہ سے تھا تو کوئی اور چیز تھی؟ تو آثار ابن عباس میں تو وقوع ہے یا امکان اور جواز ہے؟ تو انہوں نے بھی امکان لکھا، کہاں لکھا حضور وہاں حضرت میری گزارش یہ ہے کہ اثر ابن عباس میں تو وقوع کا ہے کہ وہ محمد قوم نبی کا نبی قوم وغیرہ کے جو الفاظ آئے ہیں وہاں پر تو واقع ہے. تو یہ فرضیت اور واقع پھر اثر ابن عباس کا دفاع کیسے ہوا؟ آپ ملتان سے ہیں؟ جی جی جی. اگر تشریف لے آئے تو آپ کو ساری کتابیں حضور مہربانی فرمائے. میں میری نہ کوئی تشریف ہے نہ کوئی لا سکتا ہوں. غریب سا آدمی ہوں، مسکین سا، بس صرف پریشانی بنی ہوئی ہے. ادھر پہ بریلوی ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. یہ ان کی پریشانی اور تنگیاں کہ اس کا نام ہے تحذیر الناس عن آثار ابن عباس. اس کا مطلب ہے آثار ابن عباس کے انکار سے وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ مت اس کا انکار کیجیے کیونکہ یہ چیز بالکل درست ہے. اب آپ بتائیں یہاں پر تجویز امکان کے معنی میں ہے، یہ فلسفیانہ باتیں کیوں آپ لے کر آ گئے ہیں؟ آثار ابن عباس کا امکان کے ساتھ تعلق ہے یا وقوع کے ساتھ ہے؟ بس یہ اتنا بتا دیں مجھے. نہیں آپ کے پاس تحذیر الناس پڑھی ہے تو جی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. زمانے کے منکر کو ایسے ہی کافر سمجھتا ہوں جیسے نماز کی رقصوں کا منکر کافر ہے، یہ لکھا ہے اس میں نہیں؟ جی ٹھیک ہے جناب. اچھا اب یہ بتائیں کہ جب خاتم نبوت کے منکر کو وہ کافر سمجھتا ہے تو آثار ابن عباس کا حل کیسے پیش کیا؟ تو وہ تو بتا دیا. وہ کیا بتا دیا حضرت جی؟ آپ بتائیں مہربانی. جی یہ رتبے حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ رتبے یہ کتبے اور یہ اوپر نیچے کی جو مار مور کر ادھر سے وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ مسخ نہیں ہو سکتی. جب بات ثابت کی جا رہی ہے یہ اثر صحیح ہے، اس کا مضمون بالکل صحیح ہے، مضمون کے اندر وقوع ہے، ادھر فرضیت کی بات ہے. بتائیں پھر حضرت کھچ مارتے رہے یا کچھ لکھتے رہے یا آپ اتنا بتا دیں. یہ اس کے اندر وہ ہے صرف ایک بات کے اندر جی اثر ابن عباس کے اندر وقوع ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اثر صحیح نہیں ہے، باطل ہے. جیسے شاذ بے مرتن جب کہا گیا یہ عقائد کی بات ہے اور مؤول ہے، اس کی تعویل کرنا پڑے گی. ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جب ظنی قطعی کے مقابلے میں آئے تو ظنی کے اندر تعویل کی جاتی ہے، قطعی کے اندر نہیں کی جاتی. قطعی کے اندر تعویل کرنے والا مرتد اور کافر ہوتا ہے. خاتم النبیین کی نص قطعی ہے، اس کے اندر تعویل حضرت نے کیسے کی ہے بتائیں؟ یہ آپ نے جواب نہیں حضور جو بتائیں آپ حسن اعتقاد کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ اطمینان ہے مجھے. اطمینان آپ ایسا کریں اگر آپ کے پاس اطمینان مانتے ہیں نہیں آپ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں کا مظہر حکم ہے مولانا نوتری. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حضرت آپ پر بہتان مت لگائیں، یہ وہ بات نہیں کر سکتے. یہ بات کسی جھوٹے کذاب کی بیانی تو ہو سکتی ہے، پیر میری کے ساتھ یہ بات نہیں ہو سکتی. جی میں ضرور پتہ بتاؤں گا جناب، آپ بالکل آئیں. میں آپ کی دعوت کروں گا. میں حضور میں آپ کی دعوت کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو بلاؤں گا. لیکن میری پریشانی وقتی طور پر یہ بریلویوں سے جان چھڑوا دیں میری برائے مہربانی. یہ گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں میری بات تو سنیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اثر ابن عباس میں وقوع کی بات ہے، وہاں پر صاف ہے کہ نبی کا نبی کم ابراہیم کا ابراہیم کم فلاں. یہ کیا ہے وہاں پر تو ہے. اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ جناب فرض. اب جب بتائیں فرض ہے تو اثر ابن عباس کے متعلق انہوں نے کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے صرف وقت ضائع کیا یا کفر اپنے ظاہر کرتے رہے اور کچھ بھی نہ ہو سکا. یہ کیا عجیب بات ہے حضرت. اچھا ذرا آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں یا صرف اپنی سنانی ہے؟ میں تو کان بنا ہوا ہوں، آپ سنائیں. جی میں کان بنا ہوں. یہ
जवाब दिया कि खत्म नबूवत की 2 किस्में हैं जी, 3 किस्में हैं, ज़मानी, मकानी, रुतबी। बिल्कुल सही है। कौन सी खत्म नबूवत यहाँ पर असर इब्न अब्बास में कौन सी खत्म नबूवत नहीं बनती जिसके न बनने ना साबित होने से हजूर के खातमुन नबिय्यीन में फर्क लिया? जी जी, मैं सिर्फ इस्तिफसार साथ साथ करता जाऊंगा ना जी हजूर, अगर जो मोक लगी दूसरे से ही गल सुन जरा। जी जी फरमाइए। असल में जवाब ये है कि खत्म नबूवत है असर रुतबी है और रुतबी को ज़मानी लाजिम है। ठीक है, क्योंकि जो मर्तबे के एतबार से मुकद्दम होता है उसको आखिर में ज़ाहिर किया जाता है, ये है। ठीक है, तो इसलिए हजूर की खत्म नबूवत। अच्छा हजूर एक मिनट, जो भी आखिर में हजूर एक मिनट कि ये जो रुतबे आप दोहराए, आप मेरे फाजलत दोहराए, मैंने क्या कहा है? आपने जो कहा है मैंने सुन लिया है कि रुतबी के, मेरी आप सुने, आप कह रहे हैं कि रुतबी को जो रुतबी के एतबार से जो फजीलत रुतबी होती है उसको आखिर में जाहिर किया जाता है फजीलत बाद। आपने बताया कि यही बात, मेरी बात सुनिए जी, आप हुए या नहीं हुए? आखिरी हजूर के लिए है, उन्होंने कह दिया कि मर्तबे के एतबार से जो है वो आखिर में ज़ाहिर होता है, नतीजा आखिर में निकलता है। ठीक है, मानी हुई या नहीं हुई? ठीक। अच्छा ये बताएं फिर, इसका मतलब ये निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला इसी तरह नबूवत का जारी रहेगा और रुतबे के एतबार से आप बुलंद होंगे। यही तो हजरत का मौक़िफ़ है जो उसने पेश किया है। आप क्यों भाग रहे हैं? तो कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि जब मर्तबा है तो आखिर में है। अच्छा आखिर में है तो फिर असर इब्न अब्बास सही कैसे हुआ? उसकी तौजीह क्या हुई? उसकी तौजीह क्या हुई? उसकी तौजीह क्या हुई? मैं यही तो बता रहा हूँ कि उसके अंदर जितने भी 7 ज़मीनों के अंदर है हजूर आखिर में है, क्योंकि मुर्तबे के एतबार से जो है वो आखिर से आला है। जब अब वो आए मोहब्बत सब कुछ मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद है। इसका मतलब है 7 जमीनों के अंदर 7 नबी आपके जमाने में मौजूद थे, लेकिन अफसर आप है। यही तो कुफ्र है, और क्या कुफ्र होता है? ये लफ्ज़ कहाँ है? क्या मैं तुझे मुँह मांगे नहीं नाम दूंगा। क्या हजूर के जमाने में क्या कहना चाहता है? चलो आज इसका मतलब यह है कि आपको अपनी बातों का क्लियर बनाने में क्या कर रहा हूँ जी जी ठीक है। ये बता दिया जी, ये बता दिया कि सब नबियों से हजूर अफजल है कि नहीं? फिर वही अफजल। अच्छा ये बताए अफजलियत जो है नहीं ये बताए। अच्छा आप ये बताए कि हजरत मेहरबानी फरमाए, नाराज ना हूँ, आप तो खफा हो रहे हैं, उलमा खफा नहीं होते, आप तो बुजुर्ग लोग हैं जी, लगता है कि एक दम पर भी ज्यादा ही पाँव आ गया है। मेहरबानी फरमाए जी। अच्छा बहुत अच्छे जनाब, ये बताए सिद्दीक अकबर साहबा में अफजल से सबसे पहले आए कि आखिर में आए? जो बात है ये आपके झूठ के परिंदे कहाँ निकल गए? अब बताए, ये काले बातें जो आप कर रहे हैं ये कहाँ गए? वो बात हो रही है अंबिया की, वो हजूर अपनी मुझ पर मत डाले, आप मेहरबानी करें, जो जवाब है वही दे, आप नौसत डाल रहे हैं, मेहरबानी करें, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ हजूर, मैं अभी बताता हूँ, आपकी खिदमत करूंगा, आप क्यों घबराते हैं? मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि जो रुतबे में अफजल हो। हजूर मेरी बात सुने और मेरी बात मैं किसी पीर को नहीं मानता, मैं फर्ज करो किसी पीर को नहीं मानता, मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, उसके मुताबिक बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि जो रुतबे में अफजल है वो जमाने में आखिर होता है। बताए सिद्दीक अकबर रुतबे में अफजल है, सबसे पहले आया है, ईमान के अंदर सबसे पहले है। ये झूठ आपका निकल गया कि नहीं निकला? ये बात दावा आपने कहाँ से निकाला है? कुरान हदीस से निकाला है कोई? ये पुलिया आपने कहाँ से बना लिया? बताओ कौन सी हदीस में पुलिया आया है? कौन सा बलोक का ये कौल है कि ये दारुल देवबंद की इख्तिरा है जो आपने पेश कर दी है? ये बात लाजम आ रही है ना जी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सब अफजल कहते हैं। अफजल कहते हैं तो उसका बताओ जमाना बाद का है या पहले का है? अब कहाँ हो गए? आप ऐसा करें, दारुल देवबंद से लेकर सारे मुझे ये जवाब दे है जी, वरना तो वो बरेलवी मुझे खाते हैं, मैं क्या करूं?
تو خود بتانا، میں تجھے آگے تیری جان چھڑا لیتا ہوں یا میرے پاس حضرت میری مہربانی، میں آپ کو بلاتا ہوں، خدا را میری جان چھڑوائیے، مجھے لیتے ہیں۔ اب میں تو جب مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ میری جان کہاں چھوٹے گی جب تو آپ کی پھنس گئی ہے۔ تو خود جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ میں تو پھنسا ہوا تھا، لیکن آپ کو بھی پھنسا لیا، آپ کیا کریں؟ آپ کوئی اور بزرگ نکالے، آپ مہربانی کرے، آپ کوئی اور بزرگ نکالے جو ہمیں نکالے، مجھے لگتا ہے وہ بھی پھنس جائیں گے، اور یہ پھنسنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز میں نکالوں گا۔ تو نکالے گا تو تیرا ایمان خود جا رہا ہے۔ حضرت مہربانی کرے، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ تو بکلا گئے لگتے ہیں، کیا ہوا ہے سر؟ آپ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ حضرت نانوتوی کا اعتراض آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ جی اعتراض نہیں، آپ کے جو خرافات ہیں وہ سمجھ چکا ہوں میں، لیکن اس کا یہ ہے کہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم بزرگ مانتے ہیں، ان کو کیا کریں؟ اس کا کیا بنے گا؟ بزرگی کا کیا بنے گا؟ بزرگ ماننے سے ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کا کیا بنے گا؟ ورنہ اس کا جواب دیں گے۔ مناظر حکیم کا بھی پڑھ لینا تھا جی، عبدالعزیز جو ہے وہ مان گئے تھے۔ حضرت نامہ عبدالعزیز کو نبی مانتا ہوں، نہ کسی کو میں رسول مانتا ہوں، نہ صحابی مانتا ہوں، نہ امام مانتا ہوں، نہ مقتدی مانتا ہوں۔ میں دین کو مانتا ہوں، سنو، میں دین کو مانتا ہوں، میں دین کو مانتا ہوں، دین والے کو مانتا ہوں، غلطی کو خطا مانتا ہوں، ثواب کو ثواب مانتا ہوں۔ میں جو آپ پر اعتراض کر رہا ہوں، اس عبارت کا ایمان ثابت کریں، بس اس عبارت کا عدم کفر ثابت کر دیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے اس افہام پر میں کلمہ دوبارہ پڑھوں گا، توبہ کروں گا۔ ہاں، اس بار میں کفر کیا ہے بتاؤ؟ جی، اس میں کفر یہ ہے کہ ختم نبوت کا اتنا بڑا انکار ہے کہ 7 زمینوں میں بالفعل نبوت کے ساتھ متصف شخص موجود ہے، اور رسول اکرم کے زمانے سے لے کر اب تک پھر چل رہے ہیں، مرنے کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، مر گئے ہیں کہ جیتے ہیں۔ جی، آج آپ بتائیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد سمجھے کسی آسمان زمین میں کوئی نبی نبوت کے ساتھ متصف جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے اور باقی اور دائم ہے، بتاؤ یہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ یہ موجود ہے کہ اب بھی موجود ہیں، موجود ہے، یہ اثر ابن عباس میں ہے، اثر ابن عباس میں یہی بات ہے کہ اب موجود ہے۔ فی کل نبی کیا ہے؟ فی کل نبی کیا ہے؟ آپ کو عبارت نہیں آ رہی، وہ اٹھا ہوا وہ سنو میں عبارت سنا دیتا ہوں، زاہد کوثری صاحب والی وہ اٹھا کے زمانے میں تھے۔ کیا یہ کس نے کہا ہے کہ حضور کے زمانے کے اگر سنیے، اگر حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو بتائے بعد میں ہوئے یا پہلے؟ اگر پہلے ہوئے تو پریشانی کیا لگی حضرت کو یہ تحذیر الناس لکھنے کی؟ وہ تو پہلے بہت سے نبی گزر چکے تھے۔ جو ہوتا ہے وہ آخر کے اندر، میں کہتا ہوں لعنات ایسے قول پر، یہ کہاں سے نکالا کہ جو افضل ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیا تعزیر الناس میں دکھانا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں افضل رتبی کون سا مسلم ہے؟ افضل رتبی جو تاخر زمانی کو کون سا مسلم؟ یہ کہاں سے کلیہ نکالا ہے؟ یہ وہاں سے نکالا ہے جہاں سے پیر قمر الدین نے جو ہے وہ اس کو پیر قمر الدین تیرے لیے تو وہ تمہارے لیے خدا رسول بن گیا کیا؟ وہ زاہد کوثری علی مہت جلد علی لگا چورن جی انہوں نے یہ بات واضح طور پر یہ کہہ دی ہے کہ وہ آخر میں آتا ہے اور حضور کا آخری ہونا ثابت ہو گیا۔ اسی تحذیر الناس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ختم نبوت زمانی کا میں نے انکار نہیں کیا بلکہ منکر کے لیے انکار کی گنجائش چھوڑ دی۔ یہ جی حدیث میں سناتا ہوں جی، الفاظ سنا رہا ہوں۔ 131 صفحے پر دوسری جلد کتاب الاسماء و صفات کی یہ سانگ لہل والی جو چھپی ہے نا، اس کے اندر حضرت یہ 131 صفحے پر موجود ہے۔ الفاظ میں سنا دیتا ہوں اور اس کی جو ہے وہ سند کی حیثیت یہ ہے۔
سب اردین فی کل ارد نبی کا نبیکم و آدم کا آدم و نوح کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ. اور پھر جناب جی دوسری سند کے ساتھ جو اس کے اندر فرمایا فی کل ارد نحو ابراہیم. اب بتاؤ یہاں پر تو نحو کے لفظ بھی آ گئے ہیں, یہ تو تشبیہ تھی. اب بتائیں زمانہ بتایا, زمانہ کون سا ہے بتاؤ, یہاں زمانے کے اوپر کرنے والا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. دوسری نے بتا دیا کہ حضور آخر کے اندر ہے, حضور آخر کے اندر ہے وہ بھی حضور آخر کے اندر ہے. اچھا اگر ہو بھی صحیح تو حضور آخر کے اندر ہے, کیونکہ رتبے کے اعتبار سے. حضرت میری بات سنیں, آپ یہ جو ہے نا تخلیق اور تلبیس اور تدلیس جو ہے نا اس سے کچھ نہیں بنتا ہوتا, حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جو رتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے. یعنی رتبے جیسے ہم کہتے ہیں خاتم الحفاظ, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو تعبیر ہے قرآن کی خاتم النبیین کے اندر جو کفر کیا ہے. خاتم الحفاظ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رتبے کے اعتبار سے آپ آخر ہیں, ورنہ حافظ تو بہت تھے جی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رتبے کے اعتبار سے بلند تھے, ورنہ زمانے کے اعتبار سے آخر نہیں تھے. یہ جو بکواس کی ہے اس میں دکھا دو, کس میں؟ تعبیر الناس میں. یہ تو بکواس کر رہا ہے. جی میں خاتم الافعال کی طرح میں خرافہ سنا دیتا ہوں. اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ہو رہی ہے وہ کر یہ حضرت آپ کو آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں آتا ہے تو بتا دیا کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو اس میں کوئی کفر لازم نہیں آتا, جو رتبے کے اعتبار سے وہ آخر میں آتا ہے. اچھا یہ بتائیں, جب یہ سارے نبی پہلے گزر چکے تھے تو پریشانی کیا تھی؟ پاسی کا جواب دے دیں. پریشانی اور تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا کہ تمہاری عقل پتہ نہیں کہاں پہلے ملی بھی ہے کہ نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے ملی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. حضور کی حدیث سے جو ہے وہ حدیث کو بچانا تھا. اچھا منکرین حدیث سے حدیث کو بچانا تھا تو پہلے نہیں بچا سکے تھے کوئی امام؟ حضرت نے بچانا تھا. یہ امام بحقی کے صاحب نے لکھا ہے. اس کا کس نے انکار کیا اس حدیث کا؟ کس نے؟ یہ اصل ابن بات منصور میں ہے کہ نہیں جی؟ تو اس کا معنی نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں بیان کیا گیا, بغیر معنی مطلب کا بیان کیا ہوا ہے. مانا تو اس کا انہوں نے واضح کر دیا کہ یہاں پر یا یہ ہے کہ حدیث شاذ بے مرہ جس طرح آ گیا سند کے اعتبار سے ثابت نہیں, اب تعویل کرنا پڑے گی. تعویل انہوں نے رکھی من بعد وجود تشبیہ مقصود ہے. بات بڑی ہے, اس کی بات بتاؤ انہوں نے کیا حکم لگایا اس پر؟ کس پر؟ شاذ اور بے مرہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر, یہ لکھا ہے شاذ بے مرہ. شاذ تو شاذ جو ہے وہ حدیث ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا بتاؤ. شاذ جو ہے اس کی قسم ہے کہ صحیح کی ہے؟ شاذ اس کی قسم ہے صحیح کی ہے بتاؤ. شذوذ علت قادحہ ہوتی ہے صحت کے اندر یا نہیں؟ اور یہ سنو تمہاری حدیث ثانی ابھی نکل جاتے ہیں. مرتن کا لفظ کیوں آیا تھا؟ مرتن کا چار بات کو سنو گا. یہ بتاؤ کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا شاذ کا معنی بتاؤ. شاذ کا معنی منفرد, اکیلا, علیحدہ, منفرد, علیحدہ. منفرد جو علیحدہ ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے. وہ کیا ٹھیک ہے. دارالدیوبند سے ایسے ہی علم آنا چاہیے تھا کہ شذوذ سے روایت بھی غریب ہے اور آخری بھی غریب ہے. وہ اچھا غریب اور شاذ آپ کا معنی نہیں آتا. اس کا مطلب ہے نہیں آتا. کیا شاذ کا تجھے معنی نہیں آتا؟ شاذ کو معنی کیوں نہیں آتا؟ اصل شاذ شذوذ مخالفت شذوذ کا لغوی معنی کے اعتبار سے منفرد ہے, لیکن انفراد ایسا کہ جو مخالفت کو مستلزم ہو. جب سکا ہو سک کی مخالفت کرتا ہے اس وقت بھی شاذ اس وقت اس کو شاذ کہہ دیتے ہیں. یہاں پر مخالفت موجود ہے. شاذ بے مرہ تبھی تو کہا گیا ہے. ہاں یہ اب اس کی مخالفت دکھاؤ کہ اس کی مخالفت کون سی سکا جو ہے وہ روایت کر رہی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ امام بحقی سے پوچھو, مجھے بھی پوچھو. امام بحقی نے حکم لگایا شاذ پہ مر رہا تو اس کا مطابق ہی نہیں. امام بحقی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں.
اندھی تقلید کر رہا ہے اس کی. اچھا آپ اندھی تقلید قاسم نانوتوی کی کر رہے ہیں کفر میں اور میں ایمان میں نہ کروں. ہاں اس لیے کہ وہ حدیث کو بچانا چاہتے ہیں. آپ بتائیں تعویل اس کی ہوگی یا خاتم النبیین کی ہوگی؟ بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ تعویل زنی میں ہوگی کہ قطعی میں ہوگی؟ تعویل اصول کیا ہے؟ کچھ جانتے ہو اصول دنیا میں کبھی پڑھا ہے؟ ہاں کیا اصول ہوتا ہے؟ جب زنی اور قطعی آپس میں متعارض ہو جائے تو تعویل کس کے قابل ہوتی ہے؟ تعویل کے قابل کون ہوتا ہے؟ کس کو مانا جو ہے اس کی توجیہ کر کے اس کو زنی کون ہے بتاؤ ذرا. کون ہے زنی کون ہے؟ پتی خاتم النبیین ہے. زنی یہ روایت ہے اور زنی زنی بھی ایسے درجے کے کہ ضعیف ہے. خاتم النبیین کا انہوں نے انکار نہیں کیا. خاتم النبیین کے 3 معنی بیان کیے ہیں. تجھے یہ بھی پتہ نہیں ابھی تک حضرت خاتم النبیین کے 3 معنی یہ جہالتیں ادھر سے ہی نکلیں گی. یہ جہالت ہے. کوئی خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پڑھ دے کہ یہ کس میں نہیں ہے. کیا چلو ابھی جو حضرت یہ بتائیں آپ مدعی ہے. حضرت یہ بتائیں آپ مدعی ہے میں آپ کا سائل ہوں. مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے کہ سائل پیش کرتا ہے. خیر ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدعی کسے کہتے ہیں؟ ابھی تین قسمیں ہیں نبوت کی. قرآن و حدیث کا 3 خاتم النبیین کی 3 قسمیں بتا دیں قرآن و حدیث. مدعی کی تعریف حضرت اپنی نوسط مجھ پر نہ ڈالے. آپ مہربانی کریں اپنی نوسط. جی فرمائیں. مدعی کسے کہتے ہیں؟ حضرت میں عرض کرتا ہوں آپ میری بات سنیں. مدعی کہتے ہیں اس قذاب کو جو ایسی جھوٹی باتیں خدا رسول شریعت کی طرف نقل کر دے منسوخ کر دے اور آئے جائے کچھ بھی نہ اس کو پتہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. خاتم النبیین 3 معنوں میں نکال دیا. پہلے اسلاف میں سے کسی کے لیے مدعی کی تعریف کیا. جی جھوٹے مدعی کی یہ تعریف کی اس کو کہتے ہیں جھوٹے مدعی کی تعریف. یہی تو منحوس ہے کہ جو حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے انکار کر رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ اچھا ہے تجویز بمانے ممکن. اچھا یہ بتاؤ جب ممکن ہے تو بالفرض جو پہلے کہا ہے وہ امکان نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ پھر یہ فضل کس لیے ہے؟ بالفرض جو ہے ہاں وہ پیر الدین نے بتایا کہ قضیہ فرضیہ کو قضیہ حقیقیہ سمجھ کر اعتراض کرتے ہیں. بہت اچھے جناب. زمین میں کئی خدا ہوتے ہیں فرض. جی اس کا کیا مطلب آپ قرآن پر بھی اعتراض کریں گے؟ حضور آگے کیا لکھا ہوا ہے ذرا وہ بھی مہربانی فرمائے. اس قضیہ فرضیہ اس قضیہ فرضیہ میں فرق کیا ہے؟ پتہ ہے جگہ کیا ہے یہاں پر؟ جگہ یہ ہے کہ کچھ فرق نہ آئے گا. وہاں پر یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی ہوتا تو میں اس کی پوجا کرتا. جب نہیں تو پوجا کیسے کروں؟ اب بتائیں کہ یہاں پر میں کرویا بناتا ہوں. میں کہتا ہوں قاسم نانوتوی صاحب اگر غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا. بتائیں یہ قضیہ فرضیہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کس میں فرق نہ آتا؟ اگر قاسم نانوتوی صاحب غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا. کس میں فرق نہ آتا؟ قاسم نانوتوی میں نہ آتا یا کچھ میں نہ آتا؟ قاسم نانوتوی صاحب میں کچھ فرق نہ آتا. لاہور میں کلمہ کفری ہے. اب جو کافر ہو گیا کلمہ پڑھ. جو کافر ہو جائے اس میں کچھ فرق نہیں آتا. ابھی کلمہ پڑھ ہے ضرور میری بات تو سنو. بات تو سنو حضرت. آپ جیسوں سے آپ جیسے میری بات تو سنے نا. ہاں جب قاسم نانوتوی میں جاتا تو قاسم نانوتوی میں کچھ فرق نہ آتا. جس طرح کی یہ جو جہنم میں جا رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اچھا تو یہ نبوت سے منکر ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ابھی کلمہ پڑھ تمہارا جی آپ اچھا یہ بتائیں کلمہ آپ جیسا پڑھو کچھ بھی نہیں سمجھتا. حضرت میں عرض کرتا ہوں آپ جیسے کلمہ پڑھو یا میں اپنی جیسا جس طرح بزرگ پڑھتے ہیں مومنین پڑھتے ہیں اس جیسا پڑھوں. وہی اسلام میں داخل ہونے والا کلمہ ہے وہ پڑھو. تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے. وہ آپ کے پاس جب آئے گا میں اس وقت پڑھ لوں گا. مہربانی کریں ذرا اس مسئلے کا حل کریں. چل تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. کیا حل ہو گیا؟ بنا حل ہو گیا. یہ مسئلہ تو اور لگ رہا ہے. حضرت پھنسے ہوئے ہیں. حضرت میں عرض کرتا ہوں
میں ایسے اولیاء کو نہیں. معذرت نہ کر, اللہ تعالیٰ سے معذرت کر. جی یہ تیرے اوپر مار پڑی ابھی. یہ مار تو قاسم نانوتوی سے شروع ہوئی ہے, تو آپ شروع کریں. جی کفر کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. حضور میں کفر کو کیا سمجھ سکتا ہوں؟ حقائق معرف کے میں قریب نہیں جا سکتا. میری بات سنیں, یہ میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے حکیم الامت صاحب کی حفاظات جومیہ 9 جلد ہے, صفحہ نمبر 212 ہے. اس میں حقائق اور معارف جو بیان کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. میری بات سنیں, وہی پوری کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا کلمہ پڑھے. اب دیکھیں حضرت کا کیا طریقہ ہے. حقائق و معارف میرے خیال میں دیوبندی مذہب کے پاس اسی طرح ہی چلے آتے ہیں. اسی وجہ سے کوئی گمراہ تم میں سے نہیں, سب ہدایت پر ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ننگا ہو کر بازار میں آؤں, ایک آلہ تناسل پکڑے, لڑکے پیچھے انگلی دے اور جناب جی پھر چھوکروں کی جماعت کو کہے بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے, بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے. پھر حقائق کو معرف بیان کروں گا, کوئی گمراہ نہ ہوگا. معلوم ہوا تم ہدایت پر اسی طرح سے آتے ہو. یہ کتاب بھی جو ہے ذرا یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کے میرے پاس بھیجیں. حضرت میں نہیں بھیجتا. یہ ادارہ تعلیمات ہے صرف یہ ممتاز. میری بات سنیں, میری بات جی. اگر مولانا چودھری صاحب کا اپنا قول نہ ہوا جی تو تیری سزا کیا ہے؟ میری سزا جو کتے کی اس سے بھی بدتر بنا دینا, مہربانی کریں. میں یہ جلد لکھ لیں, 9 نمبر جلد ہے, صفحہ نمبر 212 ہے, تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپی ہوئی ہے, ملفوظات حکیم الامت. اگر یہ بات حضرت کی طرف سے اپنے ماموں کے واز کے طریقے اور حکایت عجیبہ کے بیان پر طور پر نہ ہو تو میری کتے کی نہ جی. مولانا مولانا اپنے ماموں کی بہترین حکایت پیش کر رہے ہیں, معرف و حقائق بیان کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. معلوم ہوا آپ کے پاس طریقہ یہی آتا ہے معرف حقائق بیان کرنے کا نام لکھا ہے جی. یشرفی تھانوی کا نام لیا اب جو ہے وہ دوسری حکایت کی طرف آ گیا. کیوں دوسری؟ ماموں کی حکایت خود بیان کر رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے ماموں کی حکایت خود بیان کر رہا ہے, اس کا قول نہیں ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے مامے نے بغیرتی کی ہے. بہرحال ہے, بہرحال کیا تو آپ کا تو حال ہی میرا بہرحال پڑ گئی ہے. میری بات سنیں, میری بات تو سنیں. آپ کہہ رہے ہیں بہرحال تو تب ہوگا کہ حال ہو. آپ کا تو حال ہی نہیں رہا. تیرا حال ہے کہ کلمہ کفریہ کہہ دیا. وہ حضرت بزرگ جس طرح تم کلمہ پڑھتے ہو, خدا اس طرح نہ پڑھنے دے ہمیں. ہماری اللہ سے معافی ہے, اللہ ہمیں ایسی توفیق نہ دینا جس طرح یہ کلمہ پڑھتے ہیں. ہمیں وہ صرف ایسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دینا جس طرح وہ نہیں پڑھتے ہیں. آپ مہربانی کریں, آپ اس کا حل سوچیں. میں آپ کو پھر کبھی تکلیف دوں گا. میری بات سنیں, الحمدللہ اس کو خدا بنا رکھا ہے. الحمدللہ پیر مہدوی شاہ صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ بہت بڑے مومن ہیں. اگر ان کی دلیل دیتے ہو تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی گمراہی کرتا تھا, گمراہی پھیلاتا تھا. اس کی یہ تمام تفصیلی باتیں جو ہے گمراہی ہے, شرک کے مسئلے کو ٹاکر اس نے. چلو اس کو بھی گمراہ کہہ دو. اب اتنا تو مان لو, ایک کا قول پیش کرنا ہے تو دوسرا اسی شخص